رات کا کھانا تیار کر کے فارغ ہوئی تو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی کہ میں نے جلدی سے سامنے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اوڑھی اور گھر کی چابی پرس میں ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو گئی تھی۔ سوچتی ہوئی تیز تیز قدموں سے ان کے ٹیوشن سینٹر کی جانب بڑھ گئی۔ ماما، آپ نے اتنی دیر لگا دی۔ 7 سالہ ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ 6 سالہ آمنہ بھی منہ پھیلائے چل رہی تھی۔ مجھے اس کا منہ دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا سوری بابا، آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ جلدی چلو، تم لوگوں کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے۔ میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، ادھر سے جلدی گھر آ جاتا تھا۔ ویسے تو میں روڈ سے ہی جاتی تھی، زیادہ تر اس گلی سے گزرتے ہوئے کتراتی تھی۔ اف ماما، یہ کتنا ڈراؤنا گھر ہے، اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ ریحان ہاؤس نمبر 450 کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جو لوگ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، عجیب وحشت برس رہی تھی اس کی بات پر۔ میں دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ رات کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے ساتھ وہ گھر آ گیا۔ اس گھر سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے بیتے ماضی کو سوچنے لگی۔ میرا نام علینا ہے۔ ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ اماں سادہ ہی گھریلو خاتون تھی۔ جس دن بابا نے نیا گھر لیا، ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ میری بڑی بہن مہرین جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، پھر اس سے چھوٹی ثنا جو 1 سال بڑی تھی۔ تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ روم لیے، جبکہ حارث اماں بابا کے ساتھ رہتا تھا۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی۔ رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر گئے تک جاگ کر باتیں کرتی رہیں۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کا ونٹر پر بیٹھ نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ ہوا کیا۔ پھر ہماری نظر سامنے جلتے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جیسے کچھ پک رہا تھا۔ مہرین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ اس بات کا ذکر ہم نے صبح امی جان سے کیا۔ وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگی کہ جلدی سویا کرو۔ اتوار کا دن تھا۔ خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئی تھی۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئی تھی تو ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اپنی باتیں کر رہی تھیں، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے۔ امی کی نظر لاؤنج سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے علینا بیٹا، اوپر دیکھو، کوئی بچہ رہ گیا۔ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کافی شرارتی سے۔ امی کو لگا کہ کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو۔
امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوف زدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تو امی بھی چپ سی ہو گئی۔ ہم سب ہی حیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہم واپس گھر آئے تو گھر اس قدر شیشے کی طرح چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے روز گھر کی صفائی ہوتی تھی۔ اس کو دیکھ کر سب گھر والے بہت حیران ہو گئے، جیسے روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے غسل خانہ استعمال کیا ہو۔ تو یہ معمول بن گیا کہ گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آئی۔ ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کے جیسے عادی ہوتے جا رہے تھے، جبکہ وہ ہولناک واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کی بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے پاؤں سے چھت پر آئیں۔ وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکل والوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی بے ہوش ہو گئی۔ فجر کی نماز کے لیے ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لاؤنج میں آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی اندھے منہ پڑی نظر آئیں۔ ہوش میں آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ ایک جن تھا۔